سبحان اللہ. بھئی تکلیف اپنے چچا کی ہے اور سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلیاں نہ کر دیں. تکلیف اپنے چچا کی ہے اور انصاف پھر سب کے لیے. سارے قیدیاں دیا رسیاں ڈھیلیاں. انہوں نے کہا جی تسی مالک کو حکم تو اڈا آنا ہے ساڈا کی ضرورت. حضور نے فرمایا سب کی رسیاں ڈھیلی کر. اور جب ڈھیلی کروا دی تو حضور اپنے چچا کے پاس آئے اور فرمایا چاچا دیکھ میری آنکھیں، میں ساری رات تیرے غم میں نہیں سویا. چاچا کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے اور مجھے بھی تکلیف میں ڈالا ہوا ہے؟ چاچا تو میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ کہ نہیں بھتیجے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تیرا کلمہ پڑھیں. فرمایا چچا نہیں پڑھنا کلمہ نہ پڑھ، پھر کوئی مال دے اور اس کا فدیہ دے کر آزاد ہو جا. میری آنکھیں تو تجھے مار کھاتے نہ دے. مجھ سے بھی تو برداشت نہیں ہوتا. فدیہ دے اور آزادی لے. کہنا بھتیجے تو جاننا ہے تیری چاچی دے کول تو شاہی کوئی نہیں، اسی غریب جے لوگ ہاں، ساڈے پلے کی ہے بھی کون لے آئے گا میرے پیچھوں فدیہ اور کون مجھے آزاد کرے گا؟ ہمارے گھر میں تو شاہی کوئی نہیں ہے. میں چاچا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ پتر کچھ بھی نہیں کی تو لبیت فدیہ ایسی. چاچا کچھ نہیں ہے؟ کچھ نہیں. چاچا مڑ سوچ لا کہ کچھ بھی نہیں ساڈے گھر کی. فرمایا چاچا جان جب مجھ سے جنگ بدر لڑنے آ رہے تھے تو آتے وقت سونے کے سکوں کی ایک تھیلی میری چچی کو دی تھی کہ فلاں کمرے کے فلاں کونے میں چھپا کر رکھو، جنگ سے واپسی پہ آ کے لے لوں گا. اجے تواڈے گھر شاہی کوئی نہیں. حضرت عباس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بس کر بھتیجے بس، اس سے آگے اور کوئی بات نہ کر، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان ہی سبحان اللہ. مان گیا ہوں تو اللہ کا سچا رسول ہے. پھر وہی عباس حضور کی نعتیں پڑھ رہے تھے جو کبھی کہتے تھے انہاں دا نام کہیں لونا. وہی نعتیں پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے وَرَتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یہ نعتیں پڑھ رہے تھے کہ اے محمد جب تو آیا تو تیرے نور سے مشرق بھی چمک اٹھا مغرب بھی چمک اٹھا. سبحان اللہ. پھر یہی حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. تو چوتھی آیت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آگے فرمایا محبوب انہاں کافراں کیا تیرا رب تینوں چھڈ گیا؟ انہاں نو اعلان کر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب تو دل کمزور نہ کر، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، ہر گھڑی تیرا ذکر بلند کروں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا. جب تک تو راضی نہیں ہوگا نا میں اپنے خزانے تجھ پہ لٹاتا ہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے تو یا کیا نا ہن میں راضی ہاں، اس وقت میں دینے کا پاس کروں گا ورنہ تجھے عطا کرتا ہی رہوں گا. یہ ہے معنی اس کا. اور جب یہ آیت اتری تو وہ غمگین چہرہ جسے کفار مینے مارتے تھے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آج خیر ہے بڑے مسکرا رہے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ نے یہ آیت اتاری ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا اور میں اس وقت اب راضی ہوں گا جب میری پوری امت کی بخشش فرمائے. حضرت مولا علی مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے. مسجد کوفہ کے ممبر پہ فرمایا لوگو اے قرآن فہمی والو بتاؤ قرآن کی سب سے امید والی آیت کون سی؟ تو ایک نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ آیت بڑی امید افزا ہے. تو مولا علی نے فرمایا ہاں یہ آیت بھی ٹھیک ہے، تمہارا جواب یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اہل بیت رسول سے پوچھو تو ہم
اس آیت کو قرآن کی سب سے امید افزا آیت سمجھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور حضور اپنی سفارش سے ہم سب کی بخشش کروا لیں گے۔ یہ آیت بڑی امید والی آیت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی تھی، ہر نبی کو ایک دعا دی تھی۔ بس بات میری ختم ہو رہی ہے، بس اگلی تفسیر مڑ کر سائیں کسے، میں تھک گیا۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی تھی کہ وہ جو چاہے اللہ سے منوا لے۔ جب جب نبی بنایا گیا تھا تو نبی بنانے کی نبوت کے کوٹے میں ایک دعا عطا فرمائی۔ سمجھ آ گئی نا؟ کوٹے والی شاید سمجھتے ہو نا، جی میں تیرا دل کرتا ہے انہوں استعمال کر۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص دعا دی تھی اور مجھے بھی ملی۔ فرمایا ہر نبی نے وہ دعا استعمال کر لی ہے، لیکن میں محمد نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہے، قیامت کے دن اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے وہ دعا استعمال۔ جیڑا نبی اپنی امت دا اتنا سوچے تے مڑ امتی حضور دے ذکر دیا محفلاں نہ سجاویں تے ہور مجیاں مودیاں کر لو، نہیں سمجھے گا۔ اس لیے ہم تو حضور کا میلاد منائیں گے بھائی، ہم تو حضور کے ذکر کی محفل کرائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، انتظار کرے دنیا اور دیکھے جس گھر آج ذکر مصطفیٰ کی محفل نہیں ہو رہی، ایک وقت آئے گا دھرتی کا وہ خطہ بھی ذکر مصطفیٰ کی گونج سے گونج اٹھے گا۔ حضور آئے نا، گھر آئے سفر سے تو سب سے پہلے مسجد جاتے تھے حضور۔ جب سفر پہ جاتے تھے تو آخر میں حضرت بی بی فاطمہ سے ملتے تھے۔ کون فاطمہ؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان سے ملتے تھے، سیدہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار۔ اور امام مالک تو فرمایا کرتے تھے میں حضور کے بعد اگر دنیا میں کسی ہستی کو سب سے افضل سمجھتا ہوں تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کہ کون دیان امام مالک دا عقیدہ ہے، اور مالک کون ہے؟ شافی دا استاد ہے۔ شافی کون ہے؟ احمد بن حنبل دا استاد ہے۔ احمد بن حنبل کون ہے؟ امام بخاری دا استاد ہے۔ بخاری کون ہے؟ مسلم دا استاد ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ امام مالک فرمایا کرتے تھے کیوں میں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی اور کو افضل نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ میرے رسول کے جسم کا حصہ ہے، اور میں رسول کے جسم کے حصے پر کسی دوسرے کو فضیلت نہیں دے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اس بندے دا فتویٰ ہا جڑا جمعہ بھی مدینے، پڑھیا بھی مدینے، مسجد نبوی دا امام رہا، مریا بھی مدینے، دفن بھی مدینے ہوئے، مدینے دا امام امام مالک۔ سمجھ؟ باقی امام بخاری ہو رہی تے مسلم ہو رہی تے ترمذی تے ابو داؤد تے نسائی ہو رہی ہیں، جڑے جتنے ہیں نا حدیثاں دے امام، یہ تو علاقے ایران ہو گیا، بخارا، خراسان ہیں، انہاں سارے علاقیاں دے ہیں، مدینے دا امام ہکو ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، یعنی اپنے محدثین مشہور ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آخر میں مل کے جاتے، اور جب واپس آتے سفر سے، جو بات میں سنانا چاہتا تھا وہ اور تھی، سیدہ پاک کا تو ذکر آیا نا درمیان، ورنہ سیدہ کے لیے الگ مجلس چاہیے اور بہت بڑا مضمون۔ سنو بھائی، جب سرکار سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد جایا کرتے تھے، مسجد نبی۔ مسجد میں 2 رکعت نماز حضور پڑھتے تحیۃ المسجد، اور پھر گھر آتے، اور گھر میں اپنے گھر پہلے نہیں حضور جاتے تھے، پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جایا کرتے، اپنے گھر پہلے نہیں جاتے، سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تھے۔ اس میں بھی بڑا راز ہے، حضور بتانا چاہتے تھے پہلے خدا کا گھر ڈھونڈا کرو پھر فاطمہ کا گھر ڈھونڈا کرو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ۔ سمجھن والے واسطے بڑا سبق ہے، پہلے اللہ دے گھر
جا کے فیض پایا کرو نماز پڑھ کے، پھر اس تو بعد حضور دی آل تے درود پڑھیا کرو، سبحان اللہ پھر انہاں دا گھر تلاش کیتا کرو۔ قرآن دے نال آل ہے، مسجد دے نال آل ہے، حضور دے نال آل ہے، درود دے وچ آل ہے۔ آل تو بغیر نہ کوئی محفل پوری ہے، نہ نماز پوری ہے، نہ دین مکمل ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مکمل ہے۔ آل تو بغیر کچھ نہیں بڑھنا، سمجھ آ؟ ہر چیز وچ آل نو حضور دے نال رکھیا کرو۔ آج کل تو کمپیوٹر بھی بھائی مانا ایسے بنا چھٹنے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پرنٹ ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھنے والے بھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ جتنی صحیح حدیثیں کی صحیح حدیثیں، جتنی صحابہ کرام نے جب بھی رسول سے پوچھا ہے سنیا درود کیویں پڑھیے، فرمایا انج پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انہوں نے کسی درود میں آل کو الگ نہیں کیا، یہ صرف چابک دستی ہے ملہ دی جس نے بڑے صفائی نال وچوں حضور دی آل نو حضور دے نالوں جدا کیتا ہے، اور دنیا نو ہی دس چھڑیا کہ کوئی سادے جے لوگ ہیں حسن حسین یا فاطمہ علی، یہ تو بالکل پچھلی کلاس دے بندے، دنیا نے باور کرا دیتا ہے، جبکہ شریعت محمد اور دین محمد اور قلب محمد یہ دسنا چاہ رہا ہے کہ جتھے میں کھڑا ہوا نال ہی میرے بچے کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سمجھ آ گئی؟ حضور دے خاندان دے نال متھا نہ لاویں، کدے نہ لاویں، بے شک بے شک تیری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم ہے۔ حضرت واشی نے امیر حمزہ نو شہید کیتا، حضرت واشی نو اسی رضی اللہ عنہ آکھنے ہاں، حضور دا صحابی ہے، حضور دا صحابی حضرت واشی رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت امیر حمزہ نو شہید کر لیا، کفر دی حالت شہید کیتا نا۔ 5 سال بعد حضرت واشی حضور دی خدمت چاہ گئے، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا، میں نے معاف کیتا جاوے، کلمہ پڑھیا، حضور نے فرمایا جا تینوں معافی ہے۔ بھئی اور بھی تو کئی بندے آن جنہاں مسلمان شہید کیتے ہیں، صحابہ کرام نے شہید کیتا، بعد وچ مسلمان ہو گئے، اور کسی واسطے تو حضور رویہ نہیں رکھیا، لیکن جدوں واشی کلمہ پڑھ کے آیا، کلمہ پڑھ لیا، حضور نے معافی بھی دے دی، صحابی بھی بن گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن حضور نے فرمایا واشی اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا تیرا گناہ تو مٹ گیا، لیکن ہن کدی محمد دیاں اکھاں دے سامنے نہ آویں۔ سمجھ آ گئی گا؟ پھر کوئی تاریخ دان یا کوئی مولانا وکھا سکتا ہے کہ واشی کدی حضور دے سامنے بہ سکیا ہوئے؟ اور میں واشی کبھی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، اور بندے نو معافی بھی مل جاوے نا، تاوی حضور دے خاندان نال لایا ہویا متھا حضور دے دل تو بندے نو دور کر دے۔ میں سمجھانا جو چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں میری قوم سمجھی ہے یا حضور دے دل وچ جگہ بنا، معافی لینا یا بخشش لینا ہور گل ہے، محمد عربی دے دل وچ جگہ بنانا ہور گل ہے، اور اے ادوں بننی ہے جدوں تو حضور دی آل نال پیار کرے گا، جدوں تو حسن و حسین نال پیار کرے گا، جدوں تو علی مرتضیٰ نال پیار کرے گا، جدوں سیدہ کائنات دی عقیدت رکھے گا، ادوں تیری جگہ حضور دے دل وچ بن جاتی۔ انہاں مقامات نو سمجھیا کر، اپنے نبی نال رشتہ بنا، ثواب و کتاب اور حساب و کتاب دی دنیا چوں باہر نکل۔ میں بچکی جاساں، بخشی تکی جاسن، پر گل ہے کہ حضور دے دل نو ٹھنڈا کر۔ تو بہرحال جو حدیث میں سنا رہا تھا بس وہ لمبی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے، واپس آتے تو پہلے مسجد میں، پھر سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر، اور ایک دن حضور آئے نا تو دروازہ کھٹکھٹایا تو سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھولا تو سرکار کی داڑھی پہ مٹی پڑی تھی، ابروؤں پہ بھی مٹی، پیشانی پہ بھی مٹی، چہرے پہ گرد و غبار، اور کپڑوں پہ بھی۔ ظاہر ہے سفر ہوتا تھا اونٹوں گھوڑوں پہ، اور کافی بگولے اڑتے تھے، ریت کے ہوائیں چلتی تھی، مٹی گرد و غبار اٹھتا تھا۔
حضور کو جب دیکھا نا سیدہ کائنات نے تو اس طرح اپنے دوپٹے سے سرکار کا چہرہ صاف کرنے لگی اور روتی جا رہی تھی آنکھوں میں آنسو حضور کی حالت دیکھ کے کہ میرے بابا کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے اور حضور کی یہ حالت ہو گئی، اتنی تکلیف کا سفر کر کے میرا باپ آیا ہے۔ حضور نے اس وقت فرمایا بیٹی فاطمہ نہ گھبرا، یہ تکلیفیں تو عارضی ہیں، وقت آئے گا کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں تیرے باپ محمد کے نام کے نعرے نہ گونج رہے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پیر سید محسن علی شاہ صاحب بخاری۔ ابھی وہ وقت تو نہیں آیا لیکن ہمارا یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ دنیا میں اور دھرتی پہ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں محمد عربی کا کلمے کی گونج نہ سنائی جا رہا ہے۔ اس لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ میں پوری صورت دی تفسیر کراں سوں جے اپن کو جلدی شروع ہو جائیں دے آسے ہوں کافی ٹائم ہو گیا ہے، ادھی صورت دی آج تفسیر ہو گئی 5-6 آیتاں دی، باقی اللہ کدی مڑ موقع دیتا تے سورہ دوحا جدوں پڑھیا کرنا قرآن نو تے اندے وچ اپنے نبی دیاں شاناں ویکھیا کر۔ ایک زخم لگا دل تے کہ چھڈ گیا اینوں ایندا رب، میں چلو ترجمہ تے کر دیواں نا، والضحا تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تیرے زلفوں کی قسم، ماں ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پھمبے ویکھو کتنے رکھے جا رہے، زخم ایک ہے، ایک پھمبا، دوجا، تیجا، چوتھا، تاکہ وہ زخم بھر جائے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ الم یجدک یتیمن فآوا، اے اندن چھڑ گیا، چھڑنا ہویا تو ادوں چھڑا سو جدو یتیم ہویا ہے، تو جدو یتیم ہویا ہے تینوں کیسے کیسے ٹھکانے ہوتا کی کدے عبد المطلب دی گود تے کدی ابو طالب دی گود، سبحان اللہ، ابو طالب جیسا تینوں ٹھکانا دیتا۔ الم یجدک یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف راہ دے دی۔ ووجدک عائلا فاغنا، تجھے ضرورت مند پایا اور غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم آئے تو اس پہ کبھی غصہ نہ کرنا۔ واما السائل فلا تنہر، سائل آئے تو اسے نہ جھڑکنا، تینوں کمی کوئی نہیں رانی دتی جاویں جویں کوئی ہوندا۔ فاما بنعمت ربک فحدث، اور جتنیاں نعمتاں تینوں دتیاں نا انہاں دا چرچا کر لوگاں دے وچ۔ اللہ کریم سانو حضور دی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔